اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا ایمان لانے والوں کا خاص امتحان۔ ایک تو امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ لے رہا ہے سب لوگوں کا، کہ کون ایمان لاتا ہے، کون کفر کرتا ہے، کون نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، کون برائی پہ۔ اور جو ایمان لاتا ہے پھر اس کا بھی خاص امتحان اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی ایمان لانے کا اعلان کرے گا کہ میں ایمان لایا ہوں، اس کا الگ ایک امتحان لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ ایمان لانے میں سچا ہے، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا کہ اندر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور اوپر سے کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بھی امتحان لیا جائے دنیا میں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ ہیں، لوگوں میں سے ایسے جو کہتے ہیں جی ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے جی میں ایمان لایا ہوں، میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور لازمی امتحان ہوگا۔ کس کا کتنا ہونا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، لیکن لازمی امتحان ہوگا۔ سورہ عنکبوت یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ بھی فتنہ سے ہے، یفتنون، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا؟ بس زبان سے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور ختم، کوئی امتحان نہیں، کچھ نہیں، مان لیا جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان سے پہلے جو گزرے ہیں، یہ اس وقت مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے مکہ میں جو ایمان لائے، ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا۔ تو اللہ نے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور اللہ نے جھوٹوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ اب کوئی کہے گا جی اللہ کو تو پتہ ہے جی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اللہ تو نیتیں جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ نیت کیا ہے کسی کی، اللہ تعالیٰ عملی طور پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسے امتحان میں ڈالے انسان کو کہ وہ خود عملی طور پہ ثابت کر دے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیونکہ نیت کا فیصلہ تو آخرت میں جا کے ہونا ہے نا، وہ تو نیت پہ ہوگا، تو وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ نیت کسی کی کیا تھی۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر عملی طور پہ پتہ چلے کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو اللہ تعالیٰ لسٹ بھیج دے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لسٹ بھیج دی جاتی کہ یہ منافق ہیں، تو عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے دیکھیں جی جو اپنے خاص لوگ ہیں ان کو سچا مومن بنا دیا ہے اور ہمیں ایسے ہی منافق بنا دیا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو لسٹیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی کون کون منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بخود حالات ایسے پیدا کرتا ہے، امتحان اس طریقے سے لیتا ہے کہ بالکل عملی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ چھانٹ کر اللہ تعالیٰ
الگ کر دیتا ہے. تو اس لیے امتحان ضروری ہے کہ کوئی اگر سمجھتا ہے جی دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ کو، تو وہ دھوکہ نہ دے سکے، واضح ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کنارے پہ رہ کر، یعنی نہ اس طرف نہ اس طرف، کنارے پہ، بارڈر پہ کھڑے ہیں، کہ اگر کامیابی ہوئی تو مطمئن، اگر ایمان لانے کے بعد مسئلے حل ہو رہے ہیں، تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، جی، کاروبار چمک رہا ہے، صحت و عافیت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، تو مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی آزمائش آئی تو واپس پلٹ گئے، کنارے پہ کھڑے ہیں نا بارڈر پہ، آزمائش آئی تو واپس پلٹ گئے. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہوئی اور آخرت بھی. آخرت تباہ ہوئی اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، واپس پلٹ گیا، اور دنیا بھی اس نے تباہ کر لی کہ بالکل کافر بن کے جو کچھ عیاشیاں کر سکتا تھا بالکل وہ بھی نہیں کی، اس لیے کہ دعویٰ مسلمان ہونے کا کیا ہوا تھا. کچھ نہ کچھ تو خیال کرنا پڑتا ہے نا کچھ چیزوں کا، پھر تو وہ بھی گیا. تو یہ مقصد ہے امتحان کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کنارے پہ کون کھڑے ہیں، کون انتظار کر رہے ہیں جی کہ جو پارٹی جیتے اس میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا. فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جو لوگ بدکاریاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں پکڑ نہیں سکیں گے. بڑا برا فیصلہ ہے جو کر رہے ہیں. تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، سخت اذیتیں دی جا رہی تھیں، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، گرم تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے. اچھا، گرم تپتی ریت پہ لٹانا بچپن میں پڑھا تھا، لیکن اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جمعے کی نماز میں میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر گرمی میں باہر اینٹیں لگی ہوئی تھی نیچے. تو وہاں اتفاق سے کچھ صفنے بچھی ہوئی، نیچے کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں. تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعت کھڑی ہوگی تو وہ وہاں نماز جوتے اتار کے تو نماز پڑھ رہا ہے. تو اینٹیں نیچے گرمی تھی، تپی ہوئی، تو وہ پاؤں رکھ نہیں پا رہا اوپر. پاؤں اٹھاتا ہے، پھر یہ اٹھاتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، یہ جیسے ایسے ایسے ایسے، یعنی برداشت نہیں کر رہا نیچے وہ گرمی اس کی. مجھے اس وقت خیال آیا کہ دیکھیں اگر یہاں ان گرم اینٹوں پہ دھوپ میں تپی ہوئی اگر کسی کو لٹا دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا. اور پھر ریت تو اور زیادہ تپ جاتی ہے، پھر آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جائے تو کیا حشر ہوگا. تو یہ جب حالات تھے مکہ کے اندر، تو دوسری طرف مسلمان دیکھ رہے تھے کہ جو انہیں اذیتیں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، حتیٰ کہ سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار کی والدہ، ان کے والد کو شہید کر دیا گیا. تو جو بدماشیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا انہیں، بلکہ ان کی ترقی ہو رہی ہے، کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں، بزنس بڑھ رہا ہے، اولادیں، ان کی چودراہٹ، سرداریاں وہ جی قائم دائم ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. اور ذرا برابر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جی کہ ان کو پتہ احساس ہو
کہ مسلمانوں کو مارنے کی وجہ سے جی کوئی پتہ نہیں ہم بیمار ہو گئے ہیں، کوئی بخار ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں، کامیابیاں کامرانیاں مل رہی ہیں. تو ظاہر ہے ایک مسلمان سوچتا ہے کہ اللہ تو ہمارا ہے، یہ رب ہم ایمان لائے ہیں، ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے دشمن ہیں جو مشرک ہیں، کافر ہیں اور ایمان لانے والوں کو مار رہے ہیں، تو ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ اور زیادہ ترقی پا رہے ہیں اور زیادہ کامیابیاں انہیں حاصل ہو رہی ہیں. تو ذہن میں آتی ہے نا چیز. تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ جس آزمائش سے ہم گزرے ہیں اس کو ختم کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے، تو یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ ہونا ہے، تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو. تم سے پہلے جو لوگ گزرے اللہ کے انبیاء پر ایمان لانے والے، تو انہیں اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کیا گیا، آروں سے چیرا گیا انہیں، اور یہ چیز بھی انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہوگی. تو یہی صورت پھر یہ نازل ہوئی، تو بتا دیا گیا کہ یہ آزمائش ہوگی. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے بتا دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا جی بس اسلام لاؤ گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں گی اور کاروبار چمک جائیں گے اور ترقی ہوتی جائے گی اور جسمانی اور مالی اور ہر قسم کے فائدہ ہی فائدے ہیں. نہیں، بتا دیا تھا کہ آزمائش آئے گی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، خوف، بھوک کا خوف جی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا کہ ہم ضرور امتحان لیں گے، آزمائیں گے. کس طرح؟ کہ خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، مالی جانی نقصان، اس کے ذریعے آزمائیں گے ہم. بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ساری دنیا آ جائے گی تمہارے خلاف لڑنے کے لیے. اس لیے جب جنگ خندق میں متحدہ فوجیں آ گئیں، ساری اس وقت کی دنیا ارد گرد کی جمع ہو کے آ گئی، قریش اور بنو غطفان اور سارے ارد گرد کے قبائل اور یہودی لائے سب کو اکٹھا کر کے، لاجسٹک سپورٹ جی ساری ان کی تھی. تو قرآن نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کیا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے آگے نیچے سے ہر طرف سے، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ ایسی خوف کی حالت ہوگی کہ گویا کہ دل نکل کر حلق میں آ رہے تھے، دل حلق میں آ رہے خوف سے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے عجیب و غریب کہ کیا بنے گا، اللہ ہماری یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. فرمایا کہ یہاں پہ مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، زلزلہ ہلا کے رکھ دیا گیا. باہر سے محاصرہ کر کے ساری دنیا کی 10,000 فوج باہر بیٹھی ہے خندق کے اس طرف، اور اندر سے بنو قریظہ بھی مل گئے یہودیوں کو جو قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ، وہ بھی اندر سے مل گئے. خوف کی حالت، آزمائش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ،
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے گی، اور انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اور اس کیفیت نے یہ دیکھ کر وہ ایمان اور سپردگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ان کے، اللہ پر ایمان اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈالنا، سپردگی، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ یہ آزمائشیں آنی ہیں، یہ وعدے نہیں کیے تھے کہ بس کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کانٹا نہیں چبھے گا اور سارا کچھ بس آپ ایمان لائیں گے تو بس معجزات سے سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بس ادھر اشارہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کافر سارے مر جائیں گے، ادھر پھونک ماریں گے تو یہ سارے مر جائیں گے، اور اس طرح کے کو وعدے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کیے تھے، جو آج ہمارا تصور بنا ہوا ہے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مادی صاحب آ رہے ہیں، امام مادی، اور بس انہوں نے پھونک مارنی ہے تو ادھر وہ ٹینکوں سارے جو ہیں ان میں کیڑے پڑ جانے ہیں، اور پھونک مارنی ہے تو F-16 ہو یا B-52 ہو، سب نے ایسے گرتے جانا ہے، تو بالکل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ تصور، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ آزمائش آتی ہے، امتحان، تیاری کرنی پڑتی ہے اس کے لیے پوری۔ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا جنگ احزاب میں، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہوا تھا، تو اس لیے اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ ہاں واقعی یہی ہے صحیح راستہ، یہی ہے حق، کہ جس پہ چلنے والوں کی ساری دنیا دشمن بنتی ہے۔ تو یہاں اس صورت میں پھر یہی جو حالات تھے تو ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، امتحان ہوگا، لازمی ہوگا۔ اسی میں پھر آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب اسے اللہ کے راستے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت دی جاتی ہے، تو پھر لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آتی اسے وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب اللہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو پھر آ کے کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے کیا وہ اللہ جانتا نہیں ہے؟ یعنی اللہ جانتا ہے سینوں میں، لیکن اللہ نے امتحان لے کے الگ کرنا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ نے ضرور دیکھنا ہے ایمان لانے والے کون ہیں، اور ضرور دیکھنا ہے کہ منافق کون ہیں، اور یہ دیکھنا عملی طور پہ دیکھنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان عمل کر کے خود ثبوت دے اپنا، ورنہ نیتیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے۔ ہاں، ارادہ کر کے جب انسان عمل کی کوشش کرتا ہے، ایک ہے نا دل میں خیال آیا، وہ نہیں، ارادہ کر کے جب عمل کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے موقع نہیں دیتا تو وہ عمل سے ہو گیا ثابت۔ تو اس لیے امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ امتحان اسی طریقے سے ہو، مثلا جیسے یہاں جنگ، وہ بھی ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے سخت ترین آزمائش، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں اللہ کے سوا، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، امتحان آزمائش اس کی طرف سے آئی ہے، یا فوراً ادھر ادھر
کچھ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے بندش ڈال دی، فلاں نے وہ تعویذ کر کے یہ کر دیا، کچھ جادو کر کے یہ کر دیا، فوراً ذہن جاتا ہے، کوئی اوروں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر وقت ہر طریقے سے امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے، کامیابیاں، ترقیاں، صبر۔ تو مسلمان تو سمجھتے ہیں اللہ تو ہمارا ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بھی امتحان ہے کہ اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے، تو پھر آزمائش یہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا نا فرعون مسلمانوں کو ستا رہے تھے، دیکھنا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو کیا کسی فرعونی کا آل فرعون کے لشکر جو آ کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو کسی ہوا کہ آج فلاں نے جی بچے کو ذبح کیا ہے، بنے مسلمان بچے کو اس کی ماں کی گود سے لے کر، تو اس کے اپنے بچے مر گئے، ہوا نہیں؟ ہوا کبھی؟ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہوا؟ اس کے گھر آگ لگ گئی، اس کی فصل جل گئی، کو ہوا نہیں؟ ہوا کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ ذبح کرتے جا رہے ہیں، اور زیادہ عروج، اور زیادہ ترقی، اور زیادہ مال، وہ ان کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کتنا کچھ کرتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اس طرح ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سب کو اتنا مال دیا ہوا ہے، زینت، دنیا کا ساز و سامان، مال، ہے پروردگار اس لیے کہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، یعنی مال کے ذریعے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دعا کہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ تو وہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، آزمائش سے گزرنے کے بعد تو یہ تو ہوتا ہے آزمائش میں، جب مسلمان پورے اترتے ہیں، امتحان ختم ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، جیسے جنگ احزاب میں ہوا، سخت ترین امتحان سے جب گزر گئے مسلمان، ہلا کے رکھ دیے گئے، پھر بھی اللہ ثابت قدمی، اللہ پہ ایمان، اور ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، تو پھر آخری دن کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے کہ جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ وہ کیا تھے؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، آندھی بھیجی سخت، اور ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ آخری دن آندھی چلی اور خوف پیدا ہو گیا، مسلمان صبح اٹھے تو غیب، ساری فوجیں خود بخود جا چکی تھیں۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب امتحان پورا ہو گیا، آزمائش ہو گئی، مسلمان پاس ہو گئے امتحان میں، انہوں نے جو فیل ہونے والے تھے وہ فیل ہو گئے جی۔ وہ ایسے بھی تھے نا کہ جو اجازت مانگ رہے تھے آ کر، ہمیں جی چھٹی دے دیں، اجازت دے دیں، کیوں جی ہمارے گھر جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر خطرے میں نہیں ہے، یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے بھی تھے جو مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا، کہہ رہے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب، مدینہ کے بجائے یثرب کہنا شروع کر دیا، مدینہ، اے یثرب والو بھاگ چلو، یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فیل ہونے والے فیل ہو گئے، پاس ہونے والے پاس ہو گئے، اور پھر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ امتحان ہوگا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی پہلے بھی کہ مثلا اللہ تعالیٰ کسی مومن کا امتحان لیتا ہے کہ اسے اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے 10 سال تک امتحان لینا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کسی اور سے مانگتا ہے۔
اگر وہ صرف اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے تو مدت پوری ہو جاتی، امتحان میں پاس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے. اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امتحان میں فیل ہو گیا تو پھر بھی مل جاتی ہے اولاد، اس لیے کہ امتحان ہی ختم ہو گیا نا، اب تو معاملہ ختم. تو اس طرح دنیا میں مختلف شکلوں میں امتحان اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ ہمارا ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا ایسے، عوامی لطیفہ، لیکن حقیقت اسی طرح بیان ہوئی ہے اس میں کہ کسی آدمی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، میں اللہ کو بندگی گزار، تو امید ہوگی نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں تو بڑی برکت آئے گی اور مال و دولت اور سارے کچھ. تو وہ اس کی کوئی ایک بھینس مر گئی، وہ کچھ دن گزرے ایک اور مر گئی. اچھا، تو پیچھے نا وہ بھینس کا بچہ کو کٹا کھڑا تھا، وہ کو آوازیں نکال رہا تھا، ظاہر ماں مر گئی تو وہ مائیں مائیں کچھ کر رہا. تو اس نے کہا ایک وضو کی مار ہو تم بس. گویا کہ وضو، وہ بھینس مری ہے نماز پڑھنے سے، تو تم تو ایک وضو کی مار ہو، وضو کرنا ہے وہ تو مر جاؤ گی یار. تو ایک مطلب ایک مذاق وہی انداز میں کسی نے کہا، لیکن ہوتا اسی طرح ہے بعض دفعہ کہ آدمی اللہ کی بندگی کے راستے پہ آتا ہے، ایمان لاتا ہے تو فوراً کو نقصان شروع ہو جاتے ہیں. جیسے شاید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کامیابی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مطمئن ہے، اور اگر کوئی نقصان ہوا تو واپس بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ ثابت قدم ہے یا نہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں نا کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سوال کسی نے پوچھا تو جواب کوئی دیتا ہے جی، تو وہ کہتا ہے کہ، اور جواب صحیح کسی نے دیا ہوتا ہے، بات صحیح، لیکن امتحان لینے والا سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یقین ہے صحیح ہے یہی ہے جواب، تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ چھوڑ کے دوسرا دے دیتا ہے کوئی بات. تو اسی طرح جب وہ کہتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے. تو ہم سے کسی نے کہا جی اللہ رب ہے، ہاں واقعی سوچ لیا تو تھوڑی سی آزمائش آئی تو نہیں 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 نہیں. تو اس لیے جب کو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تھوڑا سا امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ واقعی تم اللہ کو رب مان لیا ہے. تو اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے، یعنی آزمائشیں بھی آئیں انہیں ہلا نہیں سکیں، استقامت، تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. پھر اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں، دل کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، پہاڑ کی طرح دل بن جاتا ہے. اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو. تو وہ ڈر اور غم اللہ کے فرشتے آ کر ختم کرتے ہیں. لیکن یہ کب؟ کہ جب کوئی استقامت اختیار کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی سنت کہ ایمان لانے والوں کا بھی اللہ الگ امتحان لیتا ہے. یہ امتحان دے کر جنت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان امتحانوں میں پاس کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.